السلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا اسی وقت سے انسان اور شیطان کی دشمنی یہ طے ہو گئی، اور شیطان نے یہ طے کر لیا کہ ہم ان کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی سے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، اسے کبھی دوست نہ بناؤ، اسے دشمن ہی بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی آخری کوشش ہوتی ہے وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ لوگ جہنم والے ہوں، جہنم میں اس کے ساتھ جلنے والے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنی ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ خلقت آدم بیدی، میں نے آدم کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اس کے بعد حکم ہوا سجدہ کرنے کا، سارے فرشتے اکٹھے سجدہ کیے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، یہ ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا اور ناشکروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بیان کرنے لگی، کہا کہ آپ نے ہمیں آگ سے بنایا ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، ہم ان کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اسی دن سے شیطان کی انسانوں سے دشمنی ٹھن گئی، اور وہ یہ طے کر لیا کہ ہم ان کو گمراہ کر کے رہیں گے۔ کہا شیطان نے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر شیطان نے کہا میں ان کے پاس آؤں گا، انسانوں کے پاس، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم، بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ہر طرف سے شیطان نے کہا میں ان کے پاس آؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم تنہا جہنم میں نہ جائیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی ہم جہنم میں لے کر کے جائیں۔ اور سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوتا اور لڑائی جھگڑا کرا کر کے، اختلاف کرا کر کے، آپس میں عناد دشمنی کرا کے بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ جاؤ گمراہ کرو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو ہمارے مخلص بندے ہوں گے، جو ہمارے خالص بندے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تم ان کو بہکا نہیں پاؤ گے۔ کون سے بندے ایسے ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے؟
ہمیں انہی بندوں میں سے بننا ہے کہ ہمارے اوپر شیطان کا زور نہ چلے، شیطان کی ہم اطاعت کرنے والے نہ ہوں، شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بندے میرا ذکر کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسنون دعائیں بتلائی ہیں، بہت آسان دعائیں ہیں، لیکن تھوڑا ہماری غفلت کی وجہ سے ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جن سے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، کہیں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھانے بیٹھو اور بسم اللہ کہہ لیا جاتا ہے تو شیطان کہتا اب ہمارا اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، کھانا کئی دفعہ لیا، کھاتے رہا، بس بیچ میں وہ بسم اللہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شیطان برابر اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، جب یہ بسم اللہ پڑھ لیا شیطان یہیں سے بھاگ گیا، اٹھ گیا، چلا گیا، کہا کہ لا نصیبک، اب ہمارا اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کھانے کے وقت بھی جو دعا کی تلقین کی گئی، جو دعا ہمیں سکھلائی گئی، اس میں حکمت یہ کہ شیطان اس میں داخل نہیں ہو پاتا، اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ ایسے جب گھر میں داخل ہوا جائے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا جائے، دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، شیطان اس دروازے کو نہیں کھول پاتا جس پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے۔ جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا جاتا، شیطان کا تب ہمارے لیے یہاں رات گزارنے کا کوئی حصہ نہیں، اب ہم اس گھر میں نہیں آئیں گے، اس گھر میں ہم رات نہیں گزاریں گے۔ آج کل جو لوگ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے کافی اور جگہ جا کے چکر لگاتے ہیں، کسی عامل کے پیچھے پڑتے، تعویذ والے لوگوں کے پیچھے پڑتے کہ شیطان یہ چیز کر لے رہا ہے، یہ چیز کر لے رہا ہے۔ وہ یہی ہوتا کہ ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیمتی دعا سکھلا گئے، ان کے پڑھنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے، جس سے شیطان اپنا حصہ بنا لیتا ہے، ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا، ہمارے گھر میں آ جاتا۔ اور اگر ان دعاؤں کا اہتمام کیا گیا تو شیطان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بناؤ، اس کو رہنے مت دو، اسے دور کرو۔ اور جب گھر سے باہر نکلا جائے تو حدیث میں یہ دعا سکھلائی گئی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انتہائی مختصر دعا ہے، مطلب ہوگا کہ اللہ کے نام سے اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی قوت والی ذات ہے، وہی عظمت والی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی راحت پہنچانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی آرام دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اس اللہ پر میں بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے بغیر عظیم الشان اللہ کے۔ تو یہ دعا پڑھ کے جب باہر نکلا جاتا تو فرشتہ کہتا ہے کفیتا، اس بندے کی کفایت کر لی گئی، اس بندے کی حفاظت کر لی گئی، اب یہ شیطان کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، شیطانی جماعتوں کی فتنے سے، ان کی تنظیموں سے، ان کے بہکاوے سے یہ محفوظ ہو گیا، اب کوئی اس کو بہکائے گا نہیں، اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ اس لیے یہ مختصر دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اہتمام کرنے سے
اس طرح بڑا ثمرہ، بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ شیطان ہم سے دور رہے گا۔ ایسے ہی ایک بڑا ہتھیار ہے شیطان کو بھگانے کا ذکر اللہ کا اہتمام۔ ذکر اللہ کے اہتمام کا مطلب اللہ کا دھیان رہے، اللہ کو یاد کیا جائے، کچھ خاص اذکار صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، ان تسبیحات کا اہتمام کرنے سے شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر قابو پا لیا کہ انہیں اللہ کے ذکر سے بھلا دیا، انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، انہیں نماز سے غافل کر دیا، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دیا۔ آج اکثر لوگ 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ ان نمازوں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر قابو پا لیتا ہے، شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے شیطان کا زور نہیں چلتا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ جن پر شیطان قابو پا لیتا ہے، جنہیں شیطان اللہ کے ذکر سے بھلا دیتا، غافل کر لیتا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، شیطان کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کی جماعت ہیں، جو شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے، هم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ 2 جماعتیں دنیا میں برابر چلتی ہیں، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ۔ شیطان کی جماعت، اللہ کی جماعت، شروع سے ہی 2 جماعتیں رہی ہیں، شیطان اور اس کے ہمنواؤں کی جماعت، باطل جماعت، باطل تنظیمیں، اور ایک حق کی جماعت، اللہ کی جماعت۔ دونوں جماعتوں میں برابر ٹکراؤ رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کے رسول کو دوست بنانا ہے، اور اللہ کے رسول کو دوست بنائیں گے کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم اللہ کی جماعت میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کی جماعت ہیں وہ غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مدد شامل حال رہے گی۔ تو ہمیں حزب اللہ میں ہونا چاہیے، اور حزب اللہ کے لیے ضروری ہے شیطان کو دشمن بنانا۔ یہ شیطان وہ ہے جو ہمارے والد، ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص ہمارے والد کو گھر سے نکال دے، جائیداد سے بے دخل کر دے، ہم کبھی اس کو دوست نہیں بناتے۔ یہ شیطان ہمارے والد کو جنت سے نکلوا دیا، جنتی لباس ہٹا دیا، تو اس کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے، کبھی اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا تو وعدہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اس نے مہلت مانگی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، کہ ہم ضرور بھی ضرور جہنم کو بھر دیں گے اور لوگوں کو لے جا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے کہا کہ آپ ہمیں قیامت تک کا مہلت دے دیجئے کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں۔ اور اس نے کہا کہ اے اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جب آپ نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہم سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے آپ کے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے۔
शैतान ने उस वक्त भी कैसा जुमला कहा, अल्लाह ताला से कहा कि आपने हमें गुमराह किया। हालांकि अल्लाह ताला ने शैतान को गुमराह नहीं किया था, खुद अपने फेल से वो गुमराह हुआ। ऐसे ही होता है कि अगर कोई बुराई लोग करते या इस तरह का कोई काम करते तो लोग तकदीर को कसूरवार ठहराते कि हमारी नसीब में, हमारी किस्मत में यही लिखा था। अपने फेल पर नादिम होना चाहिए, तकदीर के ऊपर शिकवा नहीं करना चाहिए कि हमारे नसीब में ये लिखा था, हमारी किस्मत में ऐसे ही था, बल्कि असबाब पे गौर करना चाहिए। जैसे कि शैतान ने कहा कि आपने ये किया है, अल्लाह आपने लिख दिया था हमारे लिए, आपने हमें गुमराह किया। तो इस तरह कहना ये शैतान की इताअत है, शैतान के नक्शे कदम पर चलना है। और कुरान करीम में शैतान के नक्शे कदम पर चलने से मना किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये खुला हुआ दुश्मन है। तो शैतान की हमसे दुश्मनी है, उसे दुश्मन ही समझना चाहिए। और इसकी दुश्मनी इस कदर आगे है कि हर आन हमारे ताक में है, कब हमें राहे हिदायत से राहे जलालत पर ला दे, हिदायत से हटाकर गुमराह कर दे। शैतान की आखिरी कोशिश होती है, अव्वले दिन से हमारा दुश्मन होता है। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन मिन बनी आदम, कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इल्ला यमुस्सुहु शैतान, शैतान उसको कचोके लगाता है, शैतान उसको छूता है। इस छूने की वजह से बच्चा चिल्लाता है, रोता है जब बच्चा पैदा होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई महफूज नहीं होता इससे। हर बच्चा पैदा होते वक्त रोता है, वो शैतान के कचोके लगाने की वजह से, शैतान के छूने की वजह से। तो शैतान उसी दिन से हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। सिर्फ दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जिनको शैतान ने कचोके नहीं लगाया, जिनको शैतान पैदा होते वक्त नहीं छुआ। वो मरियम हैं और उनके बेटे ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। शैतान ने उन दो को कचोके नहीं लगाया, इसलिए कि मरियम की वालिदा ये अल्लाह ताला से दुआ की थी, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह हमें पनाह दीजिए कि हमसे जो बच्चा पैदा हो उसको शैतान न छुए और उसकी जो औलाद हो उसको भी शैतान न छुए। तो ये दो बच्चे महफूज हैं, बाकी सबको शैतान छूता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दो लोग ऐसे हैं जिन्हें शैतान ने छुआ नहीं,
باقی پیدا ہوتے ہی شیطان کچوکے لگاتا ہے، وہیں سے اس کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے اور آخر تک کا یہ پوری اس کی کوشش ہوتی ہم گمراہ کر کے ان کو چھوڑیں۔ موت کے وقت بھی شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کیسے اس کو کلمے سے ہم غافل کر دیں، کچھ ایسا جملہ اس سے کہلوا دیں یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کفر پر اس کا خاتمہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ اس وقت ہمیں شیطان سے محفوظ رکھیے، شیطان کے فتنے سے بچائیے۔ پوری آخری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گمراہ کریں، اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائیں۔ مسجد جیسی مقدس جگہ، یہاں بھی شیطان دشمن ہے، یہاں بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہم اسے نماز سے غافل کرا دیں، نماز میں جو اس کا جی لگتا ہے اس کے جی کو ہٹا دیں۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص شیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں جو نماز سے باہر نہیں آتے، شیطان کنفیوز کر دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہم قرأت کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، بھلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو نماز سے غافل کرا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے خیال نماز میں آ جاتے ہیں، ایسی بھولی بھولی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو نماز سے پہلے یاد نہیں رہتی۔ تو اسی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے نماز میں جڑا ہوا ہے اس تعلق کو ہم ہٹا دیں، تعلق کو ختم کر دیں۔ یہ ہم سے دشمنی کے بنا پہ کرتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعظیم کی، سب کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے تعلق کو ہٹا دیں، غافل کرا دیں، یہاں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے کہ اے اللہ کے رسول ایسے ایسے خیال دل میں آتے ہیں، زبان پر لاتے ہوئے شرم آتے، کیسے الفاظ کیسے ہم زبان پر لائیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہ صریح ایمان کی نشانی ہے کہ تم بچ گئے، زبان پر وہ کلمات نہیں لائے۔ دلوں میں خیال آنے سے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کا خیال شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ دل کی مثال راستے کی ہے، راستے پر اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، برے لوگ بھی جاتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ نماز ہم پڑھنے آتے، نماز میں ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ذہن اللہ کی طرف متوجہ کیسے کریں؟ تو متوجہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھا جائے اس پر دھیان دیا جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آیتوں پر دھیان دیں، چاہے مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے۔ تسبیح پڑھیں تو ادھر دھیان دیں، جب ایک طرف دھیان لگ جائے گا تو دوسری طرف سے دھیان ختم ہو جائے گا، دھیرے دھیرے نماز میں جی لگنے لگے گا۔ پھر وہ شیطان کا زور ٹوٹ جائے گا، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، وہ بھلا نہیں پائے گا۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ایسے ہی شیطان کو دو چیزوں سے بہت خوشی ہوتی ہے، ایک یہ کہ شراب کو عام کرا دے، مسلمانوں میں شراب عام ہو جائے، مسلمان لوگ شراب پینے لگیں، اور دوسری اس کی کوشش ہوتی ہے جوا عام ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ مائدہ میں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ انما الخمر، شیطان کو شراب سے اور جوئے سے محبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں مسلمانوں کو لگا دیں تاکہ
ان کے درمیان دشمنیاں عام ہو جائیں، دشمنی پھیل جائے، نفرت عام ہو جائے، فاجتنبوہ، ان دونوں چیزوں سے بچو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ فاجتنبوہ، ان دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آج بھی اب تو نئے نئے طریقے آ گئے ہیں جوا کھیلنے کے۔ پہلے لوگ کاغذ وغیرہ پہ جوا کھیلتے تھے، اب نیٹ کے ذریعے جوا کھیلا جاتا، گوگل پے پہ، فون پے پہ، اور کافی رقمیں اس میں خراب کی جاتی۔ یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ جوان لوگ نہیں سمجھتے اور شیطان کے شکار میں آ جاتے۔ شیطان سے دشمنی کا حکم دیا گیا، انما فاتخذوہ عدوا، شیطان کو دشمن بناؤ، یہ ہدایت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو ان دو باتوں سے شیطان کو خوشی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ قرب قیامت میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، شراب کو عام کر دیا جائے گا، لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے، اور جب یہ چیزیں عام ہونے لگیں گی اس وقت انتظار کرو چہروں کے بدل جانے کا، پھر چہرے بدل دیے جائیں گے۔ فجعل علیہم القرادید، علیہم، یہ لوگوں کو بندر بنا دیا جائے گا، دوسرے شکلوں میں لوگوں کو مسخ کر دیا جائے گا جب یہ برائیاں عام ہو جائیں گی۔ ایسا سنگین جرم ہے۔ ایسے ہی شیطان کی دشمنی ہمارے گھروں میں بھی آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ شیطان والد اور بیٹے میں نفرت پیدا کرا دیتا۔ والد کبھی کچھ ایسا جملہ کہہ دیتا جو کہ بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے، بیٹا کبھی اپنے والد کو ایسا جملہ کہہ دیتا کہ والد اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، شیطان کا یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے، ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان تمہارے بیچ میں دشمنیاں ڈالتا ہے، نفرت ڈالتا ہے، غصے کے وقت میں بھی۔ صحیح کلمہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ کہیے اے نبی میرے بندوں سے کہ ہر وقت، چاہے خوشی کے وقت میں ہو، چاہے عام حالات میں ہو یا غصے میں ہو، زبان پر قابو پائے رہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالنا ہوتا ہے۔ غصے میں کچھ ایسا کلمہ زبان سے نکال دیا جاتا جس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بہت خراب کلمہ زبان سے نکال دیا جاتا جو باپ بیٹے میں دشمنی پیدا کرا دیتی، رشتہ داروں میں دشمنی پیدا کرا دیتی۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان آپس میں نفرت پھیلاتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ان کا سردار ہے ابلیس، عرش پر اس کا تخت لگتا ہے، یہ پانی کے اوپر، پانی پر وہ اپنا تخت لگائے رہتا ہے، اور ہر دن اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ گمراہ کر کے آؤ۔ شام میں ان کی کارگزاری لیتا ہے، جب لوگ آتے ہیں کارگزاری بیان کرتے ہیں، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تو کہتا ہے میں فلاں بندے کو بہکا دیا ہے، میں فلاں کو نماز سے روک دیا، فلاں کو تلاوت سے روک دیا، فلاں کو یہ اچھا کام کرنے سے روک دیا۔ شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے اس سے کہ ہم شوہر اور بیوی میں نفرت پیدا کرا دیے، جدائیگی ہو گئی، دونوں کے بیچ میں طلاق ہو گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں ابلیس اٹھتا ہے عرش پر سے، اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ بہت زیادہ خوش ہوتا جب زوجین میں نفرت ہوتی ہے، جب ان میں دشمنیاں ہوتی ہیں، اور اس دشمنی کا سب سے بڑا نتیجہ ہوتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، غصے میں ایسا کلمہ ہم زبان سے نکال دیتے جو نفرت پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ شیطان خوش ہو جاتا ہے جب دو گھر اجڑتے ہیں، جب دو گھر الگ ہوتے ہیں، جب زوجین میں نفرت ہوتی ہے، اتنا کسی اور پر شیطان خوش نہیں ہوتا، اٹھ کر کے گلے لگا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جو کام شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ
शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फत्तखिदूहु अदुव्वा, उसे हमेशा दुश्मन बनाना चाहिए। इन्नमा युरीदुल्लाह, शैतान तो चाहता ही है कि हम इन सब लोगों को ले जा कर के जहन्नम में भर दें अपने साथ। हमें उन तमाम कामों से बचना चाहिए जो शैतान की इताअत करने वाले हैं, वो काम जो शैतान से करीब करने वाले हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और इसके लिए ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम हो, कुरान करीम की तिलावत रहे, और कोई दिन ऐसा खाली न हो कि दिन में हम अल्लाह के आगे सर बसुजूद न हो। वो इंसान इंतहाई खसारे वाला समझा जाता कि पूरा दिन गुजर जाए अल्लाह के सामने अपना माथा न टेके, अल्लाह के सामने झुके ना, तो कोई दिन इससे खाली न गुजरे। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें भी आपको भी अमल करने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।